بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الصرف کا 22واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم معتل العین یعنی اجوف کو پڑھیں گے۔ معتل العین وہ ہے کہ جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو۔ تو پہلے اس کے کچھ قواعد ہیں جن قواعد کی بنا پر اس میں کوئی تغیر یا کوئی تبدیلی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آگے اس کی گردانیں پڑھیں گے۔ تو قاعدہ نمبر 1 ہے، جو واو اور یا متحرک ہوں اور اس سے پہلے حرف مفتوح ہو، یعنی اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ یعنی زبر ہو، تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے قوالا، ایک یہ لفظ ہے، اس میں واو متحرک ہے، اس سے پہلے والا جو قاف ہے وہ مفتوح ہے، اس پر زبر ہے، تو اس واو کو الف سے بدل دیں گے، قالا اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح بیع ہے، یا اس میں متحرک ہے، اس سے پہلے والے حرف با پر فتحہ ہے، مفتوح ہے، تو اس کی یا کو بھی الف سے بدل کر با پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو ہو اور وہ بسبب اجتماع ساکنین گر جائے اور وہ ماضی مکسور العین نہ ہو، تو اس کا جو فا کلمہ ہوگا اس کو ضمہ دیا جائے گا۔ جیسے قولنا ہے، تو ایک بات تو یہ کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، مزید نہیں ہے، اور اس کا عین کلمہ واو ہے یہاں پر، تو یہ جو واو ہے یہ ما قبل فتحہ کی وجہ سے قاعدہ نمبر 1 کی وجہ سے الف سے بدل جائے گا۔ جب الف سے بدلے گا تو الف بھی ساکن ہے اور آگے لام بھی ساکن ہے، تو الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا۔ تو اب اس کے بعد اس کا جو فا کلمہ ہے، قاف ہے، اس پر کیا حرکت آئے گی، تو یہ اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ ماضی مکسور العین نہ ہو، یہاں پر واو جو عین ہے اس پر کسرہ نہیں ہے، اس پر فتحہ ہے، تو اس فا کلمہ کو یعنی قاف کو یہاں پر ہم پیش دیں گے، ضمہ دیں گے، قلنا اس کو پڑھا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ یا ہو اور وہ بسبب اجتماع ساکنین کے گر جائے تو فا کلمہ کو کسرہ دیا جائے گا۔ جیسے بیعنا اصل میں بیعنا تھا، تو یہاں پر یا اس کا عین کلمہ ہے اور وہ قاعدہ نمبر 1 کی وجہ سے ما قبل فتحہ کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا ہے، پھر الف بھی ساکن ہے، عین بھی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو جو کہ اصل میں یا تھا گرا دیا گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو فا کلمہ ہے با، اس کو کسرہ دیا جائے گا، بیعنا اس کو پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو ہو اور وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے اور وہ ماضی مکسور العین ہو، پہلے قاعدہ نمبر 2 میں یہ بات تھی کہ واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے اور ماضی مکسور العین نہیں ہے، یعنی عین کلمہ پر کسرہ نہیں ہے، تو اس وقت ہم وہاں پر فا کلمہ کو ضمہ دے رہے تھے۔ یہ قاعدہ نمبر 4 ہے، اس میں ماضی مکسور العین ہے، تو اس صورت میں فا کلمہ کو ضمہ نہیں دیا جائے گا بلکہ کسرہ دیا جائے گا۔ جیسے خوفنا ہے، تو یہ واو ما قبل فتحہ کی وجہ سے الف سے بدل دیا جائے گا، پھر الف بھی ساکن ہے، فا بھی ساکن ہے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو جو کہ اصل میں واو تھا گرا دیا ہے، تو خفنا بن گیا ہے۔ اب یہ جو فا کلمہ ہے چونکہ ماضی مکسور العین ہے، یعنی عین کلمہ واو کے نیچے کسرہ تھا، اس لیے فا کلمہ کو بھی کسرہ دیا جائے گا، تو اس کو ہم خف نہ پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ جو واو مضموم ہو اور یا مکسور ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو، تو اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے پہلے حرف کو دے دیں گے۔ جیسے یقولو ہے، تو واو مضموم ہے، اس پر ضمہ ہے، اس سے پہلے قاف ساکن ہے، تو واو کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دے دیں گے اور واو ساکن پڑھیں گے، یقولو اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح یبیعو ہے، یا مکسور ہے، اس سے پہلے با ساکن ہے، تو یا کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو با کو دے دیں گے، یا کو ساکن پڑھیں گے، اس کو یبیعو پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 6 ہے، واو اور یا مفتوح ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو، تو اس واو اور یا کا فتحہ پہلے حرف کو دے دیں گے اور اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے۔ جیسے یقولو ہے، واو مفتوح ہے، ما قبل ساکن ہے،
واو کا فتحہ قاف کو دے دیں گے، پھر واو کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے الف سے بدل دیں گے، یقالو ہو جائے گا۔ اسی طرح یبیعو ہے، یا کا فتحہ با کو دے دیں گے، یا کو الف سے بدلیں گے، یباعو ہو جائے گا۔ اسی طرح یخوفو ہے، واو کا فتحہ نقل کر کے خا کو دے دیں گے ما قبل کو، واو کو الف سے بدل دیں گے، یخافو ہو جائے گا۔ یہ قاعدہ نمبر 7 ہے، جو واو اور یا الف زائدہ کے بعد واقع ہوں، یعنی ایسا الف جو حرف اصلی نہ ہو، زائد ہو، اس کے بعد اگر کوئی واو یا یا آ گیا ہے تو اس واو اور یا کو حمزہ سے بدل دیں گے، جیسے قاول اور بایعن، یہ اسم فاعل کے صیغے ہیں، اس میں الف جو ہے یہ زائد ہے، حرف اصلی نہیں ہے، اس کے بعد واو آ گیا ہے تو اس کو حمزہ سے بدل کر قائل پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح بایعن یا ہے تو اس کو بھی حمزہ سے بدل کر بائعن پڑھا جائے گا۔ تو یہ معتل العین یعنی اجوف کے قواعد ہیں۔ تو اب آگے ان کی گردانیں شروع ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ثلاثی مجرد کی گردانیں ہیں۔ یہ اجوف واوی ہے، یعنی اس میں جو حرف علت ہے وہ واو ہے، اور باب ہے نصر ینصر، اجوف واوی اسباب نصر ینصر، اس کی صرف صغیر ہے قال یقول قولا فهو قائل وقیل یقال قولا فهو مقول الامر منه قل والنهی عنه لا تقل۔ اس کی صرف کبیر بھی یہاں پر کتاب میں دی گئی ہے۔ یہ اجوف واوی ہے، اسباب نصر ینصر، مصدر ہے القول۔ تو اس کی یہ ساری گردانیں ماضی معروف کی گردان ہے، قال قالا قالوا قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلت قلنا، اور ماضی مجہول ہے۔ پھر مضارع معروف ہے، یقول یقولان یقولون تقول تقولان یقلن تقول تقولان تقولون تقولین تقولان تقلن اقول نقول۔ اسی طرح مضارع مجہول اور نفی تاکید بلند معروف اور مجہول، اور نفی جہد بلند معروف اور مجہول، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ معروف اور مجہول، اور امر کی گردان ہوگی لیقل لیقول لیقولوا لتقل لتقول لیقلنا قل قولا قولوا قولی قولا قلنا لیقل لنقل۔ اسی طرح امر کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، اور نہی کی گردان ہے لا یقل لا یقولا لا یقولوا لا تقل لا تقولا لا یقلنا لا تقل لا تقولا لا تقولوا لا تقولی لا تقولا لا تقلنا لا اقل لا نقل، مجہول وغیرہ۔ یہ ساری صرف کبیر یہاں پر دی گئی ہے۔ تو یہاں سے آپ یہ ساری گردانیں روانی کے ساتھ اپنی زبان پر چڑھائیں، ان کو دہرائیں بار بار، اور پھر اس کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے، بعض صیغوں میں حرف علت کو گرا دیا گیا ہے یا اس کو کسی اور حرف سے بدل دیا گیا ہے، جیسا کہ شروع میں آپ نے قواعد پڑھے ہیں۔ ان قواعد میں سے کون سا قاعدہ کس صیغے میں جاری ہوا ہے اور وہ اصل میں کیا تھا، پھر اس سے کیا بنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعلیل۔ تو یہ تعلیلات یہاں پر کچھ صیغوں کی دی گئی ہیں جو زیادہ اہم ہیں، یعنی جو ایک جیسے جو صیغے ہیں جن کی ایک جیسی تعلیل ہوتی ہے، ان میں سے ایک ایک تعلیل یہاں پر دی گئی ہے۔ مثلا قال ہے، یہ اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ہے، اس سے پہلے حرف مفتوح تھا تو واو کو الف سے بدل دیا، یہ قالا ہو گیا۔ اسی طرح قالا قالو قالت قالتا، ان سب میں یہی تعلیل ہوگی کہ واو متحرک ہے، ما قبل فتح کی وجہ سے اس کو الف سے بدل دیا ہے۔ قلنا، یہ اصل میں قولنا ہے، نصرنا فعلنا، واو متحرک ہے، اس سے پہلے حرف مفتوح ہے تو واو کو الف سے بدل دیا ہے، قالنا ہو گیا۔ پھر الف بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئی ہیں تو الف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا ہے، قلنا ہو گیا ہے۔ پھر قاف کے فتحہ کو ضمہ سے بدل دیا ہے، جو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ اس کے خا کلمہ کو ضمہ دیا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ جو حرف گرایا گیا تھا وہ واو تھا یا نہیں تھا، تو قلنا ہو گیا یہ۔ اسی طرح قیلا ماضی مجہول کا پہلا صیغہ ہے، قلنا یہ ماضی مجہول والا صیغہ ہے، اس کی تعلیل الگ ہوگی۔ اور یقول مضارع، یقال مضارع مجہول، لم یقل، قل یہ امر کا صیغہ ہے، اصل میں اقول تھا، واو کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا گیا اور واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، اقل ہو گیا۔ اب فا کلمہ متحرک ہے تو اب حمزہ وصل کی ضرورت نہیں تھی، لہذا اس کو بھی گرا دیا تو قل رہ گیا۔ اسی طرح یہ امر والا قلنا ہے،
پھر اس میں فاعل ہے قائل، اس میں واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری تعلیلات یہاں پر دی گئی ہیں، ان کو بھی آپ یاد کریں۔ اور ان کے علاوہ جو دوسرے سیغے ہیں، درمیان میں جو سیغے ہیں، کسی بھی سیغہ، کوئی بھی سیغہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں کیا تھا، پھر اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے اور اس کے مطابق اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اور یہ سیغہ کون سا ہے اور بحث کون سی ہے اور باب کون سا ہے، یہ ساری معلومات جس طرح ہم پہلے مشق کرتے ہیں اس طرح بھی آپ ساتھ ساتھ کریں۔ دوسرا باب ہے اجوف یائی اسباب ضرب یضربو، یعنی اس میں حرف علت یا ہے اور یہ ضرب یضربو سے ہے۔ اس کی صرف صغیر یہ ہے باع یبیع بیعا فهو بائع وبیع یباع بیعا فهو مبیع الامر منه بیع والنهی عنه لا تبع۔ اس کی صرف کبیر بھی یہاں پر کتاب میں دی گئی ہے، یہ صفحہ نمبر 23 پر ہے۔ یہ اجوف یائی ہے، اسباب ضرب یضرب، مصدر ہے البیع بیچنا۔ تو اس کی یہ ساری گردانیں پوری لکھی گئی ہیں، باع باع باعوا باعت باعتا بیعنا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتن بیعتو بیعنا۔ اسی طرح مضارع یبیع یبیعان یبیعون تبیع تبیعان یبیعن تبیع تبیعان تبیعون تبیعین تبیعان تبیعن ابیع نبیع۔ اسی طرح نفی تاکید بلند، نفی جہت بلم، اور امر اور نہیں، اور اس میں فاعل، یہ ساری گردانیں صرف کبیر یہاں پر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں بھی جو تعلیلات ہوئی ہیں، جو قواعد جاری ہوئی ہیں، وہ اہم جو سیغے ہیں ان کی یہاں پر کتاب میں دے دی گئی ہیں۔ مثلا با اصل میں بایع تھا، یا متحرک ہے، اس سے پہلا حرف مفتوح ہے تو یا کو الف سے بدل دیا گیا، با ہو گیا۔ اس طرح یہ سارے سیغوں کی تعلیلات دی گئی ہیں، تو یہاں سے بھی آپ جن سیغوں کی تعلیلات موجود ہیں وہ یاد کریں، اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو باقی سیغے ہیں ان میں بھی آپ ان تعلیلات کی پریکٹس کریں۔ ہر سیغے کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ اصل میں کیا تھا، پھر اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے، پھر یہ کیا بن گیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ سیغہ کون سا ہے، اور باب کون سا ہے، اور بحث کون سی ہے۔ تیسرا باب ہے اجوف واوی اسباب سمع یسمعو، تو اس کی صرف صغیر ہے خاف یخاف خوفا فهو خائف وخیف یخاف خوفا فهو مخوف الامر منه خف والنهی عنه لا تخف۔ اس کی صرف کبیر بھی کتاب میں دی گئی ہے، اس صفحہ نمبر 29 پر ہے۔ اجوف واوی اسباب سمع یسمعو، مصدر ہے الخوف ڈرنا، تو اس کی یہ ماضی کی کردان ہے خاف خافا خافو خافت خافتا خفنا خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتن خفتو خفنا۔ اور مضارع یخاف یخافان یخافون تخافو تخافان یخفنا تخافو تخافان تخافون تخافین تخافان تخفنا اخافو نخافو۔ اور یہ نفی تاکید بلند، نفی جہت بلم، اور لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، اور امر اور نہیں، اور اس میں فاعل، یہ ساری گردانیں یہاں پر تفصیل کے ساتھ دی گئی ہیں۔ تو یہاں سے اس کی آپ گردانیں روانی کے ساتھ اپنی زبان سے دہرائیں، ان کو یاد کریں۔ اور آگے پھر یہ اس باب کی بھی جو تعلیلات ہیں وہ ساتھ دی گئی ہیں۔ خوفہ یہ اصل میں خویفہ تھا، سمیہ کے وزن پر ہے، واو متحرک ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے تو واو کو الف سے بدل دیا، خوفہ ہو گیا۔ خوفہ خافو خافت خافتا، ان میں بھی یہی تعلیل ہوئی ہے۔ اور آگے جو سیغے ہیں ان کی بھی تعلیلات یہاں پر دی گئی ہیں، تو ان تعلیلات کو بھی آپ یاد کریں، اور اس کے علاوہ جو باقی سیغے ہیں ان میں بھی آپ ان تعلیلات کی پریکٹس کریں۔ تو یہ اجوف کے ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں، اور اجوف ثلاثی مزید سے بھی آتا ہے، تو اس کے جو ابواب ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔